کے ساتھ 40 کراس بھی سن لیں اور 15 کراس بھی سن لیں، 15 سال کی اوپر کے بھی سن لیں، 40 سال کے اوپر کے بھی سن لیں اور 60 سال کے اندر کے بھی سن لیں، الا ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اس کے مجرم ہیں، بلکہ آج اللہ معاف فرمائے مرد و خواتین کے اندر ایک بری بلا پھیل رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے گندی پکچروں کے دیکھنے کی۔ تو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ہماری عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بد کرداریاں اور یہ برائیاں تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، بچو ان سے۔ نماز بھی اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور پیدا کرو، یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے، فریج کے اندر کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود، گھر میں اکیلا انسان ہونے کے باوجود، روزے کی حالت میں ان چیزوں کو تنہائی میں چھپ کر بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی تصور، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھو۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، تقریباً گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا، اور وہ گناہ ہے کہ میں نکلتا ہوں تو میری نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں، اور کسی بھی حسن کو دیکھنے کے لیے میری نگاہ آوارہ بن جاتی ہے، اور میں کسی لڑکی اور عورت کو دیکھنے کے لیے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت اس گناہ سے نہیں بچ پاتا، میرے لیے دعا کریں کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، یا کوئی نسخہ عطا فرمائیں، توجہ چاہوں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے، جب تیرا نفس تجھے کسی غیر محرم کو دیکھنے کا حکم دے اور تیری طبیعت کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے تیری آنکھوں کو مائل کرے، اور طبیعت چاہے کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے، اس وقت یہ تصور کرنا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور قائم کر لینا بیٹا، کبھی تیری عادت غیر کی طرف دیکھنے کی نہیں ہوگی۔ وہ نوجوان یہ سن کر چلا گیا۔ 15 روز کے بعد جب حاضر ہوا تو بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیٹے کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور، اب تو نگاہ کبھی غیر کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھتی، اب تو نگاہ اٹھتی ہے تو کبھی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، کبھی قرآن کو دیکھنے کے لیے اٹھتی